بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریسپیکٹڈ ٹیچر۔ این ایس پی اور ایف ٹی ایف فنڈ کا استعمال کیسے کیا جائے، آپ کو میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ اس کے استعمال کے لیے 3 قسم کی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ ایک پرچیز کمیٹی، نیڈ اسیسمنٹ کمیٹی، اور تیسری قسم کی کمیٹی ہے جس میں ریپیئر کمیٹی، پروکیورمنٹ کمیٹی کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ پوری تفصیل آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا، اور تاکہ آپ کو اس سے فوائد حاصل ہو سکے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب کریں، ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے، جب اس کو پریس کریں گے تو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے مل سکے گا۔ تو بلا تاخیر ویڈیو کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ معزز اساتذہ کرام، این ایس بی فنڈ کا کس طرح استعمال کیا جائے، یہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں پوری تفصیل سے بتایا ہے۔ آج میں آپ کو این ایس بی فنڈ کے پروکیورمنٹ یا ریپیئر پروسیجر کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ نے این ایس بی جو فنڈ ہے، نان سیلری بجٹ، اس کو استعمال کرنا ہے تو ریپیئر پروسیجر کا مطلب ہے جو آپ کا اسکول میں کوئی ریپیئرنگ کوئی ایسا مٹیریل ہے تو اس کو کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے، پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ ڈی ڈی او سربراہ ادارہ کو چاہیے کہ طلباء یا اساتذہ کی طرف سے کی گئی ڈیمانڈ کو نیڈ اسیسمنٹ کمیٹی کو باغرض رپورٹ بھیجے۔ کمیٹی کی طرف کی گئی رپورٹ کی روشنی میں سکول کونسل کا اجلاس طلب کیا جائے۔ نوٹس طلبی اجلاس میں ایجنڈا میٹنگ بھی شامل کی جائے تاکہ ممبر سکول کونسل کو میٹنگ آمد سے قبل ہی میٹنگ کی غرض و غایت کا بخوبی علم ہو۔ اجلاس میں سیکرٹری سکول کونسل کے ذریعے سے سیر حاصل بحث کروائی جائے جس میں بجٹ کی موجودگی، سکول میں ڈیمانڈ کی اہمیت اور سامان خریدنے سے طلباء کی تعلیمی سرگرمیوں پر کیا مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر سامان اشیاء زیر بحث فی الوقت خرید نہ کی گئی تو تعلیمی سرگرمیاں کس حد تک متاثر ہو سکتی ہیں۔ زیر بحث اشیاء سامان کی اوپن مارکیٹ میں کیا قیمتیں ہیں۔ سیر حاصل بحث و مباحثہ کے بعد سکول کونسل میں اتفاق رائے سے منظوری حاصل کی جائے۔ ڈیمانڈ برائے پرچیز مرمت بما ٹی او آر بمر اور سپیسیفیکیشن پرچیز کمیٹی کے سپرد کی جائے، اور ساتھ ہی ہدایت کی جائے کہ سامان پرچیز کے لیے لمٹس آف فائنانشل پاور کے پیش نظر پرچیز سنگل کوٹیشن یا کم از کم 3 یا اس سے زائد کوٹیشن یا ٹینڈر جیسی بھی صورت ہو کے ذریعے کی جائے، اور ورک آرڈر سپلائی آرڈر کو جاری کرنے سے پہلے ادارہ کے ڈسپیچ رجسٹر میں درج کیا جائے۔ اس مکمل پروسیس میں 2014 رولز پیرا کو جو اس پر سختی سے عمل کیا جائے۔ ہر پرچیز کمیٹی کے ذریعے کی گئی پرچیز کو مزید پڑتال کی غرض سے ٹیکنیکل یا ویریفیکیشن کمیٹی کو رپورٹ کے لیے کہا جائے۔ کمیٹی اعضاء کی جامع رپورٹ پر صحت سامان و مقدار سامان پر سٹاک انٹری کی جائے۔ سکول کونسل کا اجلاس بابت پڑتال سامان و منظوری ادائیگی رقم طلب کیا جائے۔ سکول کونسل کو سامان بابت تفصیلات بتائی جائیں، فزیکل سامان چیک کروایا جائے۔ کمیٹی کے کلی اطمینان کی صورت میں فرم کی طرف سے کیے گئے کلیم پر بحث کی جائے۔ اگر کمیٹی سامان اور کلیم سے کلی طور پر مطمئن ہو تو ادائیگی کی منظوری کی جائے۔ اس اجلاس کی کارروائی رجسٹر کارروائی میں درج کی جائے۔ اسی طرح ادائیگی کلیم کس طرح کرنا ہے۔ انکم ٹیکس شرح مروجہ خرید سامان خدمات سپلائر سے بابت رقم میں نہ کر کے خود نیشنل بینک میں جمع کرایا جائے۔ انکم ٹیکس کا تعین آئٹم کی قیمت جمع سیل ٹیکس بمطابق مروجہ شرح کی بنیاد پر ہوگا۔ 20% سیل ٹیکس خریدار خود نیشنل بینک میں جمع کروائے گا، بقیہ 80% سپلائر
ادارے کا نام شامل کرتے ہوئے نیشنل بینک میں جمع کروائے گا۔ واؤچرز کی تکمیل میں انکم ٹیکس رسید، 20% سیل ٹیکس رسید اور 80% سیل ٹیکس رسید شامل کرنا ہوگی۔ بمطابق شیڈول جاری شدہ FBR خرید، سامان اور مرمت پر لاگو ہوگا۔ کوئی فنڈ یا بجٹ مستثنا نہ ہے۔ ٹینڈر کی صورت میں کال ڈپازٹ 1 سال تک بطور وارنٹی اپنے پاس رکھنا ہوگی۔ وارنٹی پیریڈ ختم ہونے پر کال ڈپازٹ واپس کرنا ہوگی۔ مبلغ 10,000 روپے زائد کی ادائیگی بدل یا کراس چیک ہوگی۔ اوپن چیک کے ذریعے ادائیگی ہرگز نہ ہوگی۔ مرمت عمارت کے لیے انتہائی ناگزیر ہے کہ محکمہ بلڈنگ سے رف کاسٹ اسٹیمیٹ حاصل کیا جائے۔ بہتر ہے کہ مرمت کا کام کنٹریکٹ پر دیا جائے۔ انتہائی معروضی حالات میں سکول کونسل کی منظوری شراکت سے ڈیلی ویجز پر بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں پرچیز آف کوڈز اینڈ ہائرنگ آف سروس پر الگ الگ شرح سے انکم ٹیکس وضع کیا جائے گا۔ نان کمرشل اینڈ کنزیومیبل اسٹاک رجسٹر الگ الگ بنائے جائیں اور DDO کو کنزیومیبل آئٹمز کو ویریفیکیشن کے بعد ان اشیاء کا اخراج کرنا چاہیے۔ جی ہاں میرے معزز اساتذہ کرام، یہ تھی ہماری آج کی نئی اپڈیٹ۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کو جب پریس کریں گے تو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے مل سکے گا۔ ایک نئی NSB کے متعلق ویڈیو آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔